اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی خوبصورت کتاب جنت، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی، اور جس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا۔ اس کتاب کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم پیج نمبر 82 پہ پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ ہیڈنگ ہے حیوانات کی خوشی۔ رحمت حق کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا خدا قادر نہیں کہ بشر کو بیشتر راحت اور آسائش دے، جیسا کہ حیوانات انسان سے قوی اور طاقتور ہیں اور 6 ماہ سے لے کر ہزاروں سال تک کی عمریں پاتے ہیں، لیکن کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، یا کبھی کبھار تھوڑے سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو اپنی پناہ گاہوں میں حکم خداوندی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اژدہے کے متعلق لکھا ہے کہ جب 1000 سال اس کی عمر کے گزر جائیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو اس کی دوا سونف کا پودا ہے جو وہ اپنی آنکھوں پر ملتا ہے، لہٰذا اپنے بل سے باہر آتا ہے اور کئی میل صحرا میں چلتا ہے اور بو سونگھتا ہے اور سونف کے پودے کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی شفا کے لیے دوا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بلی کو دل کا درد ہوتا ہے تو اس کا علاج چھتوں پر اگنے والی گھاس ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات میں بیماری کم ہوتی ہے اور ان کو اپنے مرض کی دوا بھی معلوم ہوتی ہے اور اس کو الہام الہی کے تحت استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ علامہ دمیری نے ایک دلچسپ گفتگو کتاب حیات الحیوان میں ذکر کی ہے۔ حیات الحیوان ایک انسان ہے جو کہ کئی بیماریاں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قدیم طب کی کتابوں میں 4000 انسانی بیماریاں بتائی گئی ہیں۔ ہر بیماری انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، انسان اس بیماری کا دکھ بھی اٹھاتا ہے اور اس بیماری سے نجات پانے کے لیے دوا پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے۔ ہیڈنگ ہے بیماری کی برکت سے پودوں کی حکمت کا علم ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کو اس بارے میں حیوان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانوں کا گھر صرف دنیا ہے اور ان کو اس دنیا میں خوش رہنا چاہیے، اور الدنیا دار لمن لا دار لہ، یعنی دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی گھر نہ ہو۔ ابو حمزہ صومالی کی دعا میں ہے کہ ارحم فی ہذہ الدنیا غربتی، دنیا مومن کے لیے وطن نہیں، دار غربت ہے، یہاں کا آرام اور راحت سب عارضی ہے، اے بندے اسے اپنا مستقل وطن نہ سمجھ، زندگی ایک پل کی مانند ہے، اس کی مشکلات کو عبور کرنا ہے، یہاں راحت و آرام اور خوشی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی خوشی عارضی ہے۔ انسان عالم موجودات کی آنکھ ہے، ہاں بیماریوں کا سبب اور ان کا علاج ایک الگ بات ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی قدرت اور حکمت کی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ پودوں کے پیدا ہونے کی حکمت اور دیگر معجزات کائنات کی وسعتوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، ان کے تمام خواص انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بیماری انسان کو مجبور کرتی ہے کہ ان پودوں کے خواص میں تحقیق کرے اور ان کی حکمتوں کو جانے اور اپنے لیے شفا کا سامان پیدا کرے۔ دیکھو گلے گاؤ زبان کو، اس پودے کی تحقیق نے امراض قلب کے لیے دوا اور شفا کا راستہ وا کر دیا ہے۔ انسان ہزاروں سال سے ان پودوں کی تحقیقات کر رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ جدید تحقیقات سامنے آتی ہیں۔
کچھ دن پہلے ایک اخبار کی خبر تھی کہ چین کے پہاڑی علاقوں میں ایسی جڑی بوٹی دریافت ہوئی ہے جس کے استعمال سے انسان سدا جوان رہ سکتا ہے، جس کی طرف شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بھی اشارہ کیا تھا۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو گیا شناسی، جڑی بوٹیوں اور اس علم کی تشریح میں کوئی دلچسپی نہ رہ جاتی۔ بیماری کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خدا کی حکمت پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے ایک تکلیف دے کر ہمارے وجود میں پلنے والے کسی بڑے دکھ یا تکلیف سے ہمیں بچا لیا۔ بس بیماری کو شفا کا سبب جانو اور رب کائنات کی حکمت کو سمجھو تاکہ خود شناسی زیادہ ہو جائے۔ ہم لوگ درد کو برداشت کرتے ہیں اور خدا کی حکمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ بھی ہماری تقصیر اور کوتاہی ہے۔ ہیڈنگ ہے تزکیہ نفس، بیماری کی سب سے بڑی حکمت۔ ان جملہ بیماریوں کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک انسان کا تزکیہ نفس بھی ہے۔ اگر مرض نہ ہو تو روح کو پاکیزگی کیسے ملے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو ایک رات بخار ہو اس کے لیے 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ خاصیت ہے جو 1 سال کی عبادت سے پیدا ہوتی ہے، وہ ایک رات کے بخار سے روح کی صفا کا باعث بنتی ہے۔ دل میں سوز، رقت اور نرمی اور گزار بڑھتا ہے، جبکہ حسد، کینہ اور حرص کم ہو جاتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بیمار کیا چاہتا ہے، خدا مجھے صرف شفا دے، مال دنیا کو آگ لگے۔ صحت و عافیت کی قدر صرف مریض جانتا ہے۔ کچھ مدت اگر زمین گیر ہو جائے تو کہتا ہے خوشحال ہے۔ وہ لوگ جو صحت مند ہیں، خواہ غریب ہوں اور خشک روٹی کھانے والے ہوں، لیکن جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، دنیاوی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے، اہل و عیال کو ہر طرح کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ من عاد مریضا فی اللہ لم یسأل المریض، جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے خواہش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ بیماری میں اس کا دل اور اس کی روح عالم لاہوت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب زندگی کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے تو خدا سے قربت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مریض بیماری کے عالم میں ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا حکم ہے کہ اپنا سر مریض کے سر کے پاس نہ رکھیں۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو پاؤں سے جوتے اتار لیتے اور ننگے پاؤں چلتے اور فرماتے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں نزول رحمت ہو رہی ہے۔ مولا کائنات نے مریض کی تیمارداری کے لیے سختی سے حکم فرمایا ہے۔ کان علی یمشی فی خمسۃ حافیہ، یعنی علی علیہ السلام 5 موقعوں پر اپنے جوتے اتار کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے اور ننگے پاؤں راہ چلتے۔ عید الفطر، عید قرباں، جمعے کے دن مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے وقت اور تشییع جنازہ کے وقت۔ اور آپ فرماتے کہ یہ مقامات خدا ہیں، ان مقامات پر میں ننگے پاؤں چلنا پسند کرتا ہوں۔ گویا جہاں مریض ہے وہاں رحمت الہی ہے، اس لیے مرض ظاہری طور پر ناراضی کا سبب ہے، لیکن اندرونی مریضوں کا علاج اور درد باطن کی دوا ہے۔ ہیڈنگ ہے فقر و مرض اور موت سرکشوں کو رام کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، لولا ثلاثۃ فی ابن آدم، یعنی اگر 3 چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کبھی سر نیچا نہ کرتا، تنگ دستی، بیماری اور موت۔ ان 3 چیزوں سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ بسا اوقات جو لوگ مال و دولت کے سبب سرکشی کرتے ہیں، جب وہ فقیر یا مریض ہوتے ہیں تو راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اگر ان تینوں کا ڈر نہ ہو تو نامعلوم بشر کہاں پہنچے۔ البتہ انسان کو فقر یا مرض طلب نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بے نیازی اور عافیت طلب کرنی چاہیے، اور اس کے دل میں سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کی یاد نہ سمائی ہو۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں رب العزت نے فرمایا، میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فقر میرا فخر ہے اور میرے لیے باعث ناز ہے۔ فقر سے مراد یہ ہے کہ فضل و کرم کا محتاج ہونا۔
ہیڈنگ: خدا ہماری ناشکری کو حساب میں نہیں لاتا۔ خدا ہم پر بہت مہربان ہے، ہم سر سے پاؤں تک اس کی نعمتوں میں غرق ہے، صحت، مرض، بے نیازی، غربت وغیرہ وغیرہ، لیکن بندہ بہت ناشکرا ہے۔ ہم کسی پر احسان کریں اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ نمک حرام ہے۔ غور فرمائیے، اگر ہم اپنے رب کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو کیا خداوند کریم ہم سے راضی ہوگا؟ لیکن اے ناشکر انسان، خدا تو رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بندوں پر ہر دم مہربان ہے، بڑا جود و کرم والا، پالنے والا اور رحمت والا ہے۔ ہیڈنگ ہے: ایک جوان کیسے بچا۔ منہج الصادقین میں ذوالنون مصری کی ایک لطیف داستان نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ دریائے نیل کے کنارے جاؤں۔ میں گھر سے باہر آیا تو دیکھا ایک بچھو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس کی کوئی ماموریت ہے، یہ سوچا کہ اور اس کے پیچھے نیل کے کنارے کنارے آیا۔ ادھر ایک مینڈک ساحل کے قریب آیا تو وہ بچھو اس پر سوار ہو گیا۔ مجھے اور تجسس ہوا، میں بھی دریا میں اتر گیا۔ دوسرے کنارے پر مینڈک ساحل سمندر پر پہنچا تو بچھو اس سے نیچے اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ بچھو ایک درخت کے پاس پہنچا جہاں ایک نوجوان گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ایک بڑا سانپ اس کے سینے پر پھنکار رہا تھا۔ وہ سانپ اس جوان کو ڈسنے کے لیے اپنا پھن اس نوجوان کے سر کے قریب لایا ہی تھا کہ بچھو سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کے سر پر ڈس لیا۔ جو ہی بچھو نے ڈنک مارا، سانپ کا زہر بے اثر ہو گیا، بچھو واپس چلا گیا۔ میں نے جوان کو جگایا اور کہا کہ اے جوان، تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اور خدا نے تجھے کیسے بچایا ہے؟ میں نے اسے سانپ کی لاش دکھائی تو وہ جوان اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ اب اگلی تقریر ہے، صفحہ نمبر 89 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ ہیڈنگ: رحمت رحیمیہ مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ الرحیم اسم عام لصفت خاصہ۔ رحیم اگرچہ رحمان کی مانند اسم خاص نہیں ہے، غیر خدا کے لیے بھی رحیم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رحمت ہونے کے اعتبار سے فقط مومنین کے لیے خاص ہے، اور اپنی رحمت سے پروردگار اسے نوازے گا جو اہل ایمان یعنی جس نے ہدایت کو قبول کیا ہو۔ رحمان ہر کافر اور مومن، نیک اور بد سب کو عام ہے، لیکن رحمت خاص مومنین کے لیے ہے۔ یہ رحمت معنوی ہے جو ان کو ملتی ہے جو اس کی ہدایت کو قبول کر چکے ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں فرماتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی رحیم مومنین کے لیے خاص ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ضروری ہے کہ جو رحمان ہوگا وہ رحیم ضرور ہوگا، اگرچہ یہ رحمان رحیم سے خاص ہے، یعنی رحمت رحمانیہ ہر موجود کو شامل ہے، لیکن رحمت رحیمیہ چند لوگوں کے لیے ہے کیونکہ کیفیت اور مقدار سے زیادہ ہے۔ رحمت رحمانیہ رحمت رحیمیہ کے مقابل بہت مختصر ہے، جیسے دنیا اور اس کے لوازمات آخرت کے مقابلے میں دریا کا ایک قطرہ ہے۔ قال امیر المؤمنین اللہ رحیم بعبادہ ومن رحمتہ انہ خلق مأت جعل منها رحمتا واحدہ، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے اور روایت کی تعبیر میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ رحمت خدا کے 100 حصے ہیں، 100 میں سے ایک یعنی 1/100 حصہ اس دنیا میں آیا ہے اور 99 حصے آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اس دنیا کی تمام رحمت آخرت کی رحمت کا 1/100 سے بھی کم ہے۔ پھر اسی 1/100 حصے سے والدین کی اولاد سے محبت، ماں کس طرح اولاد سے محبت رکھتی ہے، یہ رحمت رحمانیہ کی وجہ سے ہے کہ ماں کو بچے
کی محبت میں مسخر کر دیا گیا ہے۔ بچے پر اپنی جان قربان کر دیتی ہے اور اس پر اپنی نیند اور سکھ چین اور آرام سب قربان کر دیتی ہے۔ البتہ ماں کے لیے بھی خیر و رحمت ہے۔ ماں بچے کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتی ہے اس کے صلے میں خدا رحمان و رحیم اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ رحمان کے معنی ہیں دنیا میں بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور رحیم آخرت میں مغفرت فرمانے والا ہے۔ بچے کی خاطر بے آرام رات گزارنے کا ثواب ساری رات عبادت کا احیاء کے ثواب سے زیادہ ہے۔ یہاں سے ہم وسعت رحمت رحیمیہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ہیڈنگ ہے رحمت رحیمیہ دراصل صرف مومنین کے لیے ہے۔ اگرچہ رحمت رحمانیہ ہر موجود کو محیط ہے، لیکن جب تک اس کا استفادہ معنوی نہ ہو کافی نہیں ہے، لہٰذا رحمت رحمانیہ کو رحمت رحیمیہ تکمیل کرتی ہے۔ قرآن مجید یوں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 152۔ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن میں اسے پرہیزگاروں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے قرار دیتا ہوں۔ اس رحمت سے صحیح فائدہ اٹھانا اہل ایمان کا کام ہے، ورنہ کفار تو رحمت رحمانیہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور خدا کے غضب کو اپنے لیے خریدتے ہیں۔ دراصل خدا کی رحمت رحمانیہ کافروں کے لیے قہر ہے، نہ کہ رحمت، یعنی کفار نے خود اسے اپنے لیے خراب کر لیا ہے اور اپنے لیے آگ کو خرید لیا ہے۔ در حقیقت ان کے لیے یہ رحمت نہیں بلکہ قہر ہے۔ ہیڈنگ رحمت برائے مومنین کا نمونہ۔ رحمت رحیمیہ جو مومنین سے مخصوص ہے، اس کے کئی شعبے ہیں جو قابل شمار نہیں، ان کی طرف معمولی اشارہ کرتا ہوں۔ روایات سے مستفاد ہے کہ مومن اگر عبادت کی نیت کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قرآن میں حکم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، یعنی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160۔ اگر اس نیک کام کو انجام دے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن گناہ کی نیت میں عقوبت نہیں۔ اگر گناہ کا مرتکب ہوا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جس کے گناہ نیکیوں کو چاٹ جائیں۔ حالانکہ وسعت رحمت کا انداز یہ ہے کہ گناہ ایک لیکن ثواب 10 گنا ہے، اس لیے مومن کو باقی رہنے والی نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے اے نبی باقی رہنے والی نیکیاں تیرے پروردگار کے پاس ثواب اور امید و انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ ہیڈنگ ہے توبہ رحمت حق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ رحمت رحیمیہ کے شعبوں سے ایک رحمت توبہ ہے جو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف ہونے کے قابل نہ ہو۔ شرک اور کفر سے بدتر تو کوئی گناہ نہیں، جبکہ شرک اور کفر سے توبہ قبول ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ توبہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ توبہ از شرک و کفر یعنی خدا و رسول اور آخرت پر ایمان لانا یعنی مومن ہو تو اس کا کفر اور شرک والا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ البتہ توبہ مرنے سے پہلے مؤثر ہے۔ اپنی زندگی ہی میں توبہ کر لو، کیونکہ کسی انسان کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس کی توبہ کب قبول ہوگی۔ اگر کوئی قریب المرگ ہو اور اسے اپنے گناہ یاد آ گئے ہوں اور وقت آخر توبہ کر لے تو اس کے توبہ بے فائدہ ہوگی، کیونکہ توبہ تو نام ہے گزشتہ کی پشیمانی اور آئندہ کے ترک گناہ کا عزم کا۔ توبہ کے سلسلے میں ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو بدیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہیں گے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔
جو شخص مر رہا ہے اس کا آئندہ ہے ہی نہیں کہ وہ ترک کرنے کا عزم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا توبہ وقت آخر بے فائدہ ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ توبہ وقت آخر بے فائدہ ہے۔ ہر گناہ سے توبہ اس کے مطابق ہے۔ ترک واجبات سے توبہ کرنے کا مطلب ان واجبات کو ادا کرنا اور ان کی قضا پوری کرنا ہے۔ محرمات سے توبہ کرنے کا مطلب ان کو چھوڑنا اور ان کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ توبہ پشیمانی از مخالفت خدا ہے، نہ عذاب دیکھنے کی وجہ سے پشیمان ہو۔ یہ وقت موت کی توبہ ہے اور قبول نہیں۔ ہیڈنگ حجت تمام ہو گئی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام دعائے توبہ میں فرماتے ہیں لقد فتحت لعبادك بابا من الرحمة وسميته بالتوبة فمعذ من أغفل عن دخول الباب بعد فتحه، یعنی میرے اللہ تو نے اپنی رحمت کا دروازہ اپنے بندوں پر کھول دیا ہے، اس کو توبہ کا نام دیا ہے، سب کو اس دروازے پر آنے کی دعوت دی۔ اگر کوئی اس دروازے پر آتا ہی نہیں تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ سچ ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کسی کو کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ کوئی کہے کہ مجھ پر شہوت غالب آ گئی، خواہشات نفس نے برباد کر دیا، تو جواب ملے گا توبہ کا دروازہ تو کھلا تھا نا، تم نے استغفار کیوں نہ کیا تاکہ رحمت خدا تمہارے گناہ دھو دیتی۔ ہیڈنگ برائی کو اچھائی میں بدلنا۔ رحمت رحیمیہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو تبدیل کر کے ثواب بناتی ہے۔ جو لوگ حقیقی توبہ کرتے ہیں، دل سوختہ ہوتے ہیں، آہ و فریاد سے اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں، تو قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہاری نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ ان کی بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 70۔ یہ صرف رحمت رحیمیہ کا انداز ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میرے گناہ معاف فرما دے، تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں گناہ معاف بھی کرتا ہوں اور میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ہیڈنگ ہے شیطان کی توبہ سے روکنا۔ شیطان کا توبہ سے روکنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پروردگار معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، جنہوں نے برے کام نادانی کی وجہ سے کیے ہوں، پھر توبہ کر لی ہو اور پھر اس کی اصلاح کی۔ تفسیر مجموع البیان اور دوسری تفاسیر میں ہے کہ شیطان نے مکے کی سرزمین پر چیخ ماری تو سب اولاد ابلیس جمع ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان بہت پریشان ہے، پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا ابھی ابھی آیت ربی نازل ہوئی ہے کہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں اگر توبہ کی تو معاف ہو جائیں گے۔ پہلی امتوں اور اس امت میں فرق ہے، ہم نے جو محنت کی تو مومن کی توبہ سے ہماری محنت ضائع ہو گئی، جو ہم نے گناہ کروائے سب ختم ہو گئے۔ اب مشورہ دو کہ کیا کیا جائے کہ اسے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ شیطان کا نام خناس تھا، اس نے کہا شیطان جس کا نام خناس تھا اس نے کہا ایسا کام کریں کہ توبہ ہی نہ کر سکے۔ اس کی رائے پسند کی گئی اور یہی طے پایا کہ اللہ کے بندوں کو دنیا داری میں ایسا الجھا دیا جائے کہ انہیں اللہ کے آگے جھکنے اور توبہ کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بس اس کے بعد شیطانوں کا یہی کام ہے، ہر انسان کے ساتھ ہمہ وقت ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اللہ کی جانب سے اسے غافل بنانے پر تلا ہوا ہے کہ جب بندہ توبہ کی فکر کرتا ہے تو اس کو منحرف کر دیتا ہے۔ ابھی نوجوان ہے، صحیح اور تندرست ہے، توبہ کا وقت بہت پڑا ہے، ان وسوسوں سے گنہگار کو توبہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور پھر وہ توبہ کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ان وسوسوں کا حل یہ ہے کہ گنہگار اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ موت کا وقت معین ہے اور کسی بھی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اس لیے انسان کا فرض یہ ہے کہ ہر وقت استغفار میں مشغول رہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور استغفار کی توفیق بھی حاصل نہ ہو۔
اور گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ ایمان ہی ختم ہو جائے اور نجات کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کی اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت انہیں گھیرتی ہے۔ تو عالم نظام کہتے ہیں ہم نے توبہ کی تو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہیڈنگ ہے توبہ میں زبان دل کی ترجمان ہو۔ توبہ میں اہم بات یہ ہے کہ سچے دل سے آئندہ ترک گناہ کا عزم کرے اور گزشتہ پر پشیمان ہو۔ اگر دل سے شرمسار ہے تو زبان سے یوں معافی مانگے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ توبہ ہوگی، اور اللہ کا بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے بعد پھر قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ گنہگار اپنی غلطی کا ازالہ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ایک عزم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں معافی کا خواستگار ہو اور گزشتہ غلطی کی معافی کا طالب ہو، اور آئندہ کے لیے ایک عہد کرے کہ کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب نہ ہوگا۔ بس پہلے خدا سے دعا مانگے اور وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مدد کرے تاکہ حقیقی توبہ کر سکے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہوتا ہے، صفحہ نمبر ہے 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ ہیڈنگ ہے قیامت کے مختلف نام بربنائے آثار۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، قرآن میں تقریباً 70 ناموں سے زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ دن بہت عظیم ہے، چنانچہ یہ سب نام اس کے آثار کے حوالے اور ان کی مناسبت سے ہیں۔ کچھ نام تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے محراب میں نماز کے بعد مناجات میں پڑھے ہیں، اور یہ نام دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ قیامت کے ناموں ہی میں سے آزفہ وقارعہ ہے، لیکن یہاں الواقعہ مذکور ہے۔ ہیڈنگ ہے کہ واقعہ کیا ہے؟ ہر اہم چیز جو اس دنیا میں سرزد ہونے کے لیے انقلاب بن کر اٹھے اور تغیرات کا موجب بنی، اس کو واقعہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً روز عاشوراء کے دن اس دن ایک انتہائی غمناک سانحہ رونما ہوا، لیکن قیامت کے دن کی طرح کا کوئی دن نہیں ہوگا۔ قرآن میں قیامت کے دن کی یوں نقشہ کشی کی گئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی سورہ زلزلہ آیت نمبر 16، کہ جب کہ زمین سخت زلزلے سے ہلائی جائے گی۔ اگر ہم تمام دنیا کے انقلابات کو ایک طرف کر دیں تب بھی قیامت کے روز جس طرح دنیا فنا ہوگی، اس کی مثال کسی واقعے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ یہ روز قیامت ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور سورج بجھ جائے گا۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1۔ تو اس صورتحال کو ہم سورج گرہن سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ زمین رہے گی نہ آسمان ہوگا، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ واقعہ ہوگا روز قیامت کو۔ ہیڈنگ ہے قیامت واقعہ ہے۔ آیات قیامت میں یہ نکتہ دیکھا گیا ہے کہ قیامت ابھی برپا نہیں ہوئی، لیکن قرآن میں صیغہ ماضی کا استعمال ہوا، اذا وقعت الواقعہ، یعنی قیامت میں واقع ہوئی۔ یہ قرآنی اصطلاح عرب کے استعمال زبان کے مطابق ہے۔ تمام زبانوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی امر واقع نہ ہوا ہو اور اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہ ہو تو اس کو واقع شدہ سمجھا جاتا ہے۔ علم معانی بیان کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع متحقق الوقوع، یعنی حکم ماضی میں ہوتا ہے۔ قیامت آئندہ ہوگی لیکن اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، گویا کہ قیامت ہو گئی۔ مثلاً اگر چند میل کے فاصلے پر سیلاب آ رہا ہے اور جلد ہی شہر میں پہنچنے والا ہے،
جب اہل شہر اس سے خبردار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں سیلاب آیا، سیلاب آیا۔ یہ لفظ تو ماضی کے ہیں لیکن ہم معنی مضارع کا لے رہے ہیں کیونکہ سیلاب کا آنا حتمی ہے، لہٰذا زمانہ گزشتہ کے کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے، لہٰذا اس کو واقع شدہ سمجھتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو خط لکھا تو اس میں فرمایا اما بعد فإن الدنیا كأنها لم تكن والآخرہ كأنها لم تزل۔ دنیا ایسے ہے کہ گویا ہے ہی نہیں اور آخرت ایسے ہے جیسے ہمیشہ سے، اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ ہیڈنگ وقوع قیامت میں جھوٹ نہیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں۔ یہاں کا کاذبہ بروزن فاعلہ بمعنی مصدر ہے جس سے مراد نرا جھوٹ ہے۔ قیامت کے یقینی ہونے کے لیے قرآن مجید کے علاوہ عقل کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب عدل و انصاف ہوگا۔ اگر حیات بشرہ اسی دنیا تک محدود ہو تو حکمت و مصلحت کے خلاف ہے، یعنی لغو اور بیہودہ ہے، نجاست کا کارخانہ ہے، حالانکہ عالم کے ذرات بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ انبیاء نے آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خدائے واحد اور قیامت کی خبر دی ہے، اور قرآن مجید نے تقریباً 1000 آیت میں قیامت، بہشت، دوزخ کا تذکرہ کیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ آیات دل کو بیدار کر دیں اور نفس امارہ کی اصلاح کے کام آ سکیں، اور مومن کا دل بشری علائشوں سے پاک صاف ہو جائے، اور مومن فنا فی اللہ کا وہ مقام حاصل کر لے کہ اس کے نفس کے لیے کوئی اور شے باقی نہ رہے۔ ہیڈنگ ہے پست اور بلند کرنے والا۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہے اور کسی کو بلند کرنے والی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کچھ لوگوں کو پست کر دے گی اور ذلیل و خوار اور بدبخت کر دے گی۔ اس دن کوئی مخلوق ان کی پرواہ کرے گی خواہ وہ دنیا میں پرواہ نہ کرے گی خواہ وہ دنیا میں کتنی ہی عزیز تھے۔ ان کے مقابل میں کچھ لوگ جن کو دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا اور پس جانا گیا، ان کو اس روز بلندی ملے گی، ان کے سروں پر عزت کا تاج ہوگا اور وہ اس روز سبقت لے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مقروض اپنے قارض سے بھاگتے ہیں کتنی ذلت سے زندگی گزارتے ہیں، لوگ قیامت کے دن بھی یہی حال رکھتے ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہے یوم یفز المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ نمبر 80 آیت نمبر 34۔ بیوی، بیٹے، ماں باپ سے قرار چاہیں گے کیونکہ ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا فترہ، کتنی ذلت ہوگی چہروں پر، فکر و غم کا غبار ہوگا، اور وہ خواری اور ذلت کی گرم ہوا سے مرجھائے ہوئے ہوں گے، چھپنے کی جگہ نہ ہوگی۔ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 41۔ دنیا میں جب کسی بادشاہ کو تخت سے اتارا جاتا ہے تو کس طرح اس کی ذلت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی انقلاب ہے جو آخرت کے انقلاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہی مقام عبرت ہے۔ ہیڈنگ ہے خلیفہ کی محتاجی۔ ایمان کی تازگی کے لیے ایک تاریخی واقعہ نقل ہے کہ ایک خلیفہ کی طرح گدائی کرتا تھا۔ ایک خلیفہ کس طرح گدائی کرتا ہے ایک خلیفہ کس طرح گدائی کرتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ القاہر باللہ جو مقتدر باللہ کا بھائی تھا، اس کی حکومت صرف 2 سال رہی، البتہ سلطنت بہت وسیع تھی۔ ایران، عراق، حجاز، مصر، شام وغیرہ اس سلطنت کے کئی صوبے تھے۔ کچھ ترک آئے، انہوں نے قاہر باللہ پر حملہ کر دیا، اس کو اندھا کر دیا اور خلافت سے معزول کر دیا اور اس کے اموال لوٹ لیے۔ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ بغداد کے ایک جامع مسجد میں اس کو دیکھا گیا، اندھا ہونے کی وجہ سے عصا کا سہارا لے کے چل رہا تھا اور جماعت کی صف میں پھر رہا تھا اور کہتا تھا مجھ پر رحم کرو کہ میں کل تمہارا حاکم تھا اور آج تمہاری مدد کا محتاج ہوں۔
سچ ہے کہ اس قسم کی زندگی سے موت بہتر ہے، لیکن خدا ایسوں کو باقی رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جو لوگ بڑے فاخرہ لباس پہنتے تھے قیامت کے دن عریاں ہوں گے۔ ہائے افسوس محشر کی برہنگی پر۔ حضرت امام صادق علیہ السلام دعائے ابو حمزہ الصومالی میں کیسے آہو فریاد کرتے ہیں، اب کا بخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، کہ مجھے یہ چیز خون کے آنسو رلاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے قبر سے عریاں نکالا جائے گا جبکہ میری کمر بوجھل ہوگی۔ ہیڈنگ ہے نیکیوں کے لیے گدائی۔ قیامت کے دن کئی لوگ صرف ایک نیکی کے لیے گدائی کر رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا۔ کوئی شخص دوسرے کے وبال کو نہیں اٹھائے گا اور اس کا بوجھ کم نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے سر پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی وَأَنفُسْنَا کہہ رہے ہوں گے کہ خدایا ہماری فریاد رسی کر۔ صرف ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے، ربی امتی، میرے رب میری امت کو بخش دے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 6 میں ایک حدیث کے ضمن میں آیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے باتیں کرتے کرتے فرمایا، میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جب میری امت کو گزارا جائے گا تو کہوں گا ربی سلم امتی، میرے رب میری امت کو دوزخ سے بچا۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہماری شامل حال ہوئی تو ٹھیک، ورنہ ہم پل صراط سے کب گزر سکتے ہیں؟ خدا نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو راضی کروں گا۔ ہیڈنگ عزاداران امام علیہ السلام کے لیے بشارت۔ اس قسم کی تعبیر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں سے متعلق ہے۔ امام نے سجدے میں رو کر فرمایا، خداوند جو ہمارے جد امجد حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، اللہم انی استودعک، میں انہی کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو بہترین پناہ گاہ ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی تقاریر کو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 105۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی سخت ترین ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔